ہے نا جی. وہ کہا ہے نا کہ مومن کے جو اعمال ہیں نا، خوف و رجا اس کے درمیان ہونے چاہیے. اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہو، لیکن اللہ سے پوری امید بھی ہو، ہے نا. جی رجا کا مطلب امید. یہ ڈر اور یہ امید. وہ میرا خیال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا جی. ہاں ابو بکر یا حضرت عمر. اچھا، ان کا یہ کہنا تھا اگر یہ کہا جائے کہ صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو انہوں نے کہا مجھے خوف ہے کہ کہیں میں ہی نہ ہوں یار، ایک بندہ. اور کہا کہ اگر یہ کہا جائے کہ صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، تو کہا مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ میرا نمبر لگے گا. یہ خوف و رجا ہے، دونوں ہونے چاہیے. اللہ سے امید بھی ہو، ہے نا جی. اگر ڈر ہی ڈر ہوگی تو وہ پھر نہیں چلے گا. اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نیک اعمال کو قبول کرے گا، ہمارے معاف کرے گا. یہ اچھی امید ہے. خوف و رجا ہیں، یہ دونوں چیزیں ہی ہونی چاہیے اعمال میں. اچھا، یہ رجا اس سے ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ جو ہے نا یرجونا، آگے ہے نا رحمت اللہ کی رحمت کی امید، اور یہ ہمیشہ رکھنی چاہیے. یہ تو وہاں بھی ہے نا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. سورہ زمر کی آیت ہے، وَلَا يَقْنَطُوا فِي رَحْمَةِ اللَّهِ. ہاں، کتنا بھی گناہ گار ہو جائے، کتنا بھی ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ اکبر یار، کتنا عظیم یہ بھی ریوارڈ ہے. اللہ تعالیٰ توبہ اوبویسلی توبہ کے ساتھ یہ وہ توبہ کر لے ہو جائے گا. بالکل وہ توبہ ہی کے زمرے میں ہے. جی ہاں، لیکن کبھی یہ خیال نہ آئے کہ جی میں تو اتنا گناہ گار ہوں، کوئی چھوڑا ہی نہیں میں نے، تو میری کیا توبہ ہوگی. ایسا نہیں ہے، رحمت رکھنی چاہیے. تو فرمایا یرجون رحمت اللہ، امیدوار رہتے ہیں اللہ کی رحمت کے، اور واللہ غفور الرحیم. اب اسی مناسبت سے اللہ کے اوصاف آ گئے کہ اللہ کی ذات تو ہے ہی غفور اور رحیم. غفور مغفرت سے ہے، بخش دینے والا، معاف کرنے والا، اور رحیم ہر حال میں رحم کرنے والا، نہایت مہربان. تو واللہ غفور الرحیم، تو اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت زیادہ معاف کرنے والی اور بہت زیادہ رحم کرنے والی. اچھا دیکھیں، اس میں ایک لفظ جو ہے ہاجروا وجاہدوا، جہاد کیا فی سبیل اللہ ہے. جہاد کا یہ نہیں ہے کہ جی تلواریں نکالنی اور گردنیں اڑا دیں. یہ کئی دفعہ اس پر بات ہوئی ہے. جد و جہد نہیں ہوتی، جہد، اسٹرگل، ایفرٹس. موٹی سی بات میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دوں. جہاد کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انتہائی کوشش کرنا، آپٹیمم ایفرٹس. دس از جہاد. آپ جو میکسیمم کرے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہے، وہ تھوڑی سی تو پھر کھانا پوری ہو جائے گی نا. آدمی سنسیئرٹی سے پوری جتنی صلاحیتیں دی ہیں اس کو صرف کرے اور لگائے پورا، جو ہے نا تھوڑی سی نہیں، پوری کوشش کرے. اور ہونا بھی یہ چاہیے. یہ آپ کو سنسیئرٹی شو کرے گا نا اپنے آبجیکٹیو سے. تو یہ جد و جہد سے ہے. اب رہا یہ ود سیف، تلوار سے، یس اس کی بھی اجازت ہے یہ، لیکن یہ لاسٹ وہ ہے اسٹیج نا، قتال کہتے ہیں ہاں اس کو، تو وہ الگ ہے. اچھا، تو وہ جاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، ہے نا جی. اللہ اکبر. اگلی آیت مبارکہ یہ 218 بھی ہو گیا ہے نا جی. ایمان، ہجرت، جہاد اور رحمت الہی. 219 میں آپ دیکھیں شراب اور جوا لکھا ہوا ہے نا، شراب اور جوا. تو اس کی منادی اور اس کا حکم 219 میں فرمایا. آیت نمبر 219 ہے یسألونک. دیکھیں یہ بھی یسألونک سے شروع ہوتا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون.
دو موضوع ہیں اس آیت میں، ایک تو یہ شراب اور جوا، اور دوسرا انفاق کا بھی ہے، انفاق کا. اور دونوں دیکھیں سوال کر کے یسألونک، اس آیت میں 2 دفعہ ہے نا، یسألونک عن الخمر اور یسألونک ماذا ینفقون. تو یہ سوال کر کے آگے اس کا جواب دیا گیا ہے. تو یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے عن الخمر والمیسر، خمر یہ بھی اردو کا لفظ ہے، خمار نہیں کہتے، خمار. یہ جو خمیر آتا ہے وہ بھی اسی سے، ہاں فرمنٹیشن، وہ کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، خمیر، خمار، خمار آلود آنکھیں، یہ سب اردو کے لفظ ہیں یار. نہیں میں لفظ کا بتا رہا ہوں، سوری، ایسا نہیں ہے کہ ساری آ رہا ہے یہ لفظ، تاکہ یاد رہے کہ خمری جو ہے نا، میں نے کہا یہ اردو ہی کا لفظ ہے، اس سے شراب ہے، نشہ ہوتا ہے نا، تاکہ یہ یاد رہے نا. تو ہاں ہاں ہاں، لیکن ہاں جو روٹ ورڈ ہے، جو لفظ ہے وہ ایک ہی ہے، یہ خا میم را، خمرہ سے ہے نا، خمیر، تو شراب کا ہے. والمیسر، میسر یہ کس سے لفظ بنا ہے؟ نہیں جوا تو اس کا ترجمہ ہے، یہ لفظ کس سے بنا ہے میں یہ پوچھ رہا تھا. وہ کہہ رہے جوئے سے بنا ہے. یہ آپ نے صحیح کہا، جوا اس کا ترجمہ ہے. یہ دیکھیں 2 لفظ بہت آتے ہیں، یسر اور اسر. قرآن میں یسر آسانی یا کے ساتھ، یسر یہ عربی کے لفظ ہیں، آسانی اس کا اپوزٹ عین کے ساتھ ہے، اسر مشکل. ان مع العسر یسرا و ان مع العسر یسرا، یہ یسر سے میسر بنا ہے، وہ اس لیے کہ یہ جوئے کی جو کمائی ہے یہ آسانی اسے کہتے ہیں کہ آپ کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے 5 لاکھ کا جوا 5 لاکھ جیت گئے، ویسے آپ کو محنت سے کمانا ہو تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، 5 لاکھ نہیں، اور کافی وقت لگے گا. تو یہ آسانی سے کمانے والا، یہ اس سے لفظ بنے ہیں. نہیں وہ تو پھر ہوتا ہی ہے، رسک جو ہے نا وہ تو ہر ایک میں. تو یہ میں لفظ کا بتا رہا ہوں، یہ تھوڑا سا یہ ایک اچھا ہوتا ہے یاد رکھنے کا، کہ اس میں یہ آئیڈیا ہو کہ یہ لفظ کس سے بنا ہے. وہ آپ کو پھر رٹا نہیں لگانا پڑے گا جی میں سر جوا، میں سر جوا، میں سر جوا. وہ بعض دفعہ رٹا بھی لگانا پڑتا ہے. آپ کے ذہن میں آ گیا یار یوسر سے ہے، تو وہ آپ کا ذہن چلا جائے گا کہ یہ یس جوا معنی. اچھا یہاں پر جو کہا نا یسألونک پوچھتے ہیں وہ آپ سے عن الخمر والمیسر، یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ اس انداز میں سوال ہے کہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا ہے. اس کا جواب آ گیا کہ قل، جو یہ سوال کر رہے ہیں انہیں بتا دیجئے، فیہما، دیکھیں یہ ہما جو ہے نا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ہما 2 کے لیے آتا ہے نا، تو یہاں پر وہ شراب اور جوا، شراب 1 اور جوا 2، تو اس لیے یہ ہما کا آیا ہے، 2 چیزیں ہیں نا. تو فیہما، ان دونوں میں اسم کبیر، گناہ بہت بڑا ہے، اس گناہ کو کہتے ہیں کبیر، بہت بڑا ہے. وہ منافع للناس، منافع اور کچھ فائدے بھی ہیں، منافع و نفع سے ہے، للناس لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے ہے نا جی. یہ دیکھیں جو اس میں کہا گیا وہ منافع للناس، اگرچہ اس کی آگے وضاحت ہو گئی ہے، ذرا غور کریں. یہ اللہ نے کہا کہ نفع بھی ہے، آگے کہا وہ اسمہما، گناہ ان دونوں کا، اکبرو کہیں زیادہ ہے، بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے، ان دونوں کے نفع سے ہے نا جی. اب دیکھیں نفع اس لیے کہا، اسی لیے اس کو بتدریج حرام کیا ہے، کیونکہ اس کا حکم آنے سے پہلے تو یہ بڑا ایک لارج اسکیل پر اس کا استعمال تھا نا، تو لوگوں کا معاش بھی جڑا ہوا تھا، عادتیں بھی اس کے ساتھ تھیں، تو بہرحال یہ ایک چیز ہے، تو اسی لیے فوراً ایسا حکم نہیں آیا کہ چھوڑ دو، یہ 3-4 مرتبہ بتدریج گریجولی ہے نا جی اس کو کیا گیا. تو نفع اس معنوں میں کہا جاتا ہے کہ
انگلی مار کے نکال دیا شراب جو پی وہ لاسٹ کا تھا نا، جب یہ اس کو کر دیا حرام، اس وقت تو وہ باقاعدہ یہ ہے کہ وہ جتنے گھروں میں ہوتا تھا نا، لوکل پروڈکشن ہے، ڈالے انگور اور کھجور تو وہاں کی فصل ہے، وہ بند کر دیا، خمیر ہوتا رہا، وہ گھروں میں گھڑے، تو کہا جاتا ہے اس پر پھر وہ گھروں سے نکال کر توڑے گئے تو مدینہ کی سڑکوں پر پانی ہو گیا، یعنی اتنا زیادہ وہ ہوتا تھا۔ ظاہر ہے جب وہ حرام نہیں تھی تو وہ تو اسی طرح جیسے آپ پیپسی یا کوک پیتے ہیں، دھڑا آپ دیکھو نا کتنا زیادہ، تو ایک عام تھا پانی کی طرح، ہے نا جی۔ تو وہ بہرحال یہ ہے۔ اچھا، اکبر من نفیہما، زیادہ ہے اس سے، ہے نا جی۔ ہما بھی آیا ہے اور ہما بھی آیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا جی؟ کیا جی؟ فیہما اور ہما دوسری جگہ۔ ہما میں اگر یہ آ جائے تو ہما آتا ہے، یہ نہ تو ہما آ جاتا ہے، یہ اسلوب عربی ہے۔ نہیں، وہ تو فی حرف جر ہے نا، تو وہ اگلے کو تو زیر دے گا، تو وہ ہما ہو گیا، ہما کی جگہ۔ اصل لفظ جو ہے نا وہ ہما ہے، لیکن جار مجرور، یہ پورا چیپٹر ہے جار مجرور، یہ 19 ہیں، عربی میں 19 حروف ہیں۔ ان کی کریکٹرسٹک یہ ہے کہ وہ اگلے کو مینس اگلے حرف کو زیر دیتے ہیں، وہ زیر دیتے ہیں، حرف جار زیر دیتے ہیں، جر کہتے ہیں نا، یس جر کہتے ہیں نا، اسی سے جو دیتا ہے، فائل بن گیا۔ فی ہما میں ہاں، وہ ماں کے اوپر تو حرف ہے، یہ لفظ تو ہما تو ایک ہی لفظ ہے، یہ سر جار مجرور نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو یہ پڑھا گیا ہاں، فی ہما، جب ہما سے پہلے زیر آ جائے تو ہما کا پیش جو ہے وہ زیر میں چینج ہوتا ہے۔ اگر نہیں تو وہی تو ہوا ہے نا، یہ میم کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ نہیں کہاں ہے؟ نہیں تو اس میں کیا ہے، یہ دیکھیں نا، یہ ہما ہے، ہما، دس از پیش، اس کے شروع میں فی لگایا، فی حرف جار ہے، اس پیش کو اس نے زیر کر دیا۔ ماں کے اوپر لفظ حرف زبر آ گیا، وہ کہاں جائے گا؟ نہیں، وہ تو پہلے بھی ہے، وہ کہاں جائے گا؟ ہما میں یہ وہ ہے، اس کا تو نہیں، وہ پہلے حرف پہ ایفیکٹ کرتا ہے نا، یہ تو عربی کا قانون ہے۔ آخری پہ کرتا ہے، جار مجرور میں جو آخر میں اینڈ پہ آئے گا اس پہ وہ کسر آئے گی۔ ہاں، لیکن وہ ایک لفظ ہے نا، نہیں میرا نہیں خیال کہ اس کا دیکھیں نا، وہ آخری اور پہلا تو پھر ہوگا کہ آپ اس کو بریک ڈاؤن کر سکیں، ہا کو الگ کر سکیں، می کو الگ کریں، آپ کہیں گے یہ پہلا یہ آخری ہے، یہاں پر بریک ڈاؤن ہے ہی نہیں، دس از ون ورڈ، میرا خیال ہے یہ۔ بہرحال لیکن یہ مین بیسک چیز یہی ہے کہ ہما ہے یا ہما ہے، دونوں کا مطلب ڈیول کا ہے، اس میں بس مین یہ یاد رکھیں، وہ آسان ہے کہ فی ہما ان دونوں میں یا ہما ہو۔ آگے بھی دیکھیں نا، من آ گیا تو نفعی ہما، من جو ہے فی من اللہ، یہ جیسے 19 بتائے ہیں، یہ ایسی جی ہیں جی، نف اس میں بھی ہما ہے نا، میں نے یہ عرض کر رہا تھا ہما، یہاں بھی ہما تھوڑی ہے، نفعی ہما، بہرحال دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اینی وے اصل چیز اس میں یہ ہے کہ ہما ہے یا ہما، یہ ہما یا ہما میننگز میں چینج نہیں ہے، گرامیٹیکلی اس کی مزید تحقیق کی جا سکتی ہے، جیسا آپ فرما رہے ہیں، میننگز دونوں کا ڈیول ہے، دونوں ہو ہا ہما ہم ہنا، تو تاکہ یہ آپ کو یاد رہے۔ تو فرمایا کہ اچھا، کہا کہ دونوں میں ہی جو ہے گناہ ہے، یعنی دونوں مینس شراب اور جوا، اور ان کا گناہ
زیادہ ہے نفع سے، نفع سے جو ہے نا ان کا گناہ زیادہ ہے نا جی. اللہ اکبر. یہ جو بتدریج ہوا ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں تھوڑے سے ہنٹس، لیکن یہ ٹائم ہوگا، ختم ہو گیا ٹائم ہمارا ہے نا. اچھا چلو 7 منٹ ہیں بس، پھر میں یہ آیت پوری کل پڑھیں گے. میں صرف یہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ شراب کا جو ہے وہ بتدریج حکم ہے، اور اس کے بعد آج کا جو ہے نا ہے نا جی بس یہ. اللہ اکبر. کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ عرب والے جو ہے نا، ایسے عرب یہ تو صدیوں سے عادی تھے، اور یہ قرآن شریعت کی مصلحت ہے کہ حالات اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ حکم جاری کیا جاتا ہے. تو شراب کی حرمت، حرام کرنا، حرمت کا بتدریج، گریجولی، سٹیپ بائی سٹیپ، بتدریج حکم یہ قرآن میں ہے. سب سے پہلے جو ہے 1667 یہ پہلا سورت کا نمبر ہوتا ہے یہ آیت کا. اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ نشے والی چیز جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. نشے والی چیز جو ہے وہ اچھی نہیں. میں تھوڑا سا بس ہنٹس لکھ رہا ہوں، آپ یہ قرآن میں پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیں اس میں ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، نخیل نخل کھجور کو کہتے ہیں، اور اناب انگور کو کہتے ہیں. کہا تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا، انہی میں سے، یعنی اس میں ذکر ہے یہ کھجور اور انگور کا. آیت میں بتا رہا ہوں یہ کھجور اور انگور. کہا اسی سے تم نشہ آور چیز بنا لیتے ہو، سکرن، سکا، سکارا. اور جب کہ کہا کہ یہ تو رزقن حسنہ ہے، ہم نے کتنی اچھی چیز بنائی، رزقن حسنہ. یہ قرآن میں الفاظ ملیں گے، میں وہ لکھ رہا ہوں، رزقن حسنہ لکھا ہوا ہے. یہ بھی رزق حسنہ، یہ بھی رزق حسنہ. کھجور میں بڑی تقویت ہوتی ہے. آپ پورا دن کا روزہ رکھے ہوتے ہیں، آپ کھجور سے افطار کریں، آپ کو بڑی راحت محسوس ہوگی. اور اسی طرح انگور میں بھی. اچھا میں چھوٹے چھوٹے میں ہنٹس دوں گا کیونکہ یہ کمپلیٹ ریفرنس ہے، آپ گھر میں جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ موبائل کھول کر آپ پڑھ سکتے ہیں، میں دوں گا. اچھا دوسرا جو ہے وہ یہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی کہیں حرام کا ذکر نہیں ہے، گریجولی ہے نا ہے. اچھا یہ اس میں فرمایا کہ شراب کے نتیجے میں گناہ سرزد ہوتے ہیں. اس میں یہ کہا کچھ فائدے تھوڑا سا بتایا، اور کہا کہ گناہ زیادہ، گناہ کے امکانات زیادہ. گناہ کے امکانات یعنی نشے میں ہوگا تو غلط فیصلہ بھی کر سکتا ہے، کسی کو برا بھلا گالیاں بھی دے سکتا ہے. گناہ کے امکانات زیادہ ہے نا جی. یہ آیت آپ پڑھی رہے ہیں. اسم کبیر، گناہ زیادہ ہے، اور وہ منافع للناس، ہاں تھوڑے سے منافع فائدے بھی ہیں. اچھا اب دیکھو مومنوں کے لیے نماز بڑی اہم چیز ہے. نماز الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے نا دین کا ستون ہے. اور وہاں کہہ دیا کہ اگر نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا. نماز کتنی دفعہ ہے؟ 5 دفعہ. تو ڈسکریج کر دیا نا، اس کا تو اثر رہتا ہے نا نشے کا کافی. ہاں مجھے پتا تھا آپ یہ سوال کریں گے، اور پھر آپ یہ کہتے تھے تجربے کی بنا پر استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ اکبر. اچھا یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، یہ میں اسی سیکوینس سے لکھ رہا ہوں ہے نا. سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں ہے کہ نشے میں نماز کے قریب نہ جاؤ. نشے میں نماز کے قریب نہ جاؤ. آیت بتا دیتا ہوں،
وہ تو آپ تفصیل سے گھر جا کر پڑھیں گے ہی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، تقربوا قریب سے ہے نا، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ سکارا تم نشے میں ہو، نشے میں ہو. آگے اس کی اور وضاحت کر دی، حتی تعلموا ما تقولون، یعنی یہاں تک کہ تمہیں یہ تو پتہ ہو کہ تم کہہ رہے ہو. مطلب نشے میں ہے تو غلطی پڑھ سکتا ہے آیات کو کچھ سے کچھ. اللہ اکبر، ہے نا جی. اچھا یہ نمبر 4 پہ جو ہے فائنل حکم ہے، اس میں کہا یہ شیطانی عمل ہے، تم اب باز آتے ہو یا نہیں آتے، ہے نا جی. یہ ہے، یہ نمبر 5 میں کہا شیطانی عمل ہے مائدہ میں، یہ کہا مائدہ میں، مائدہ میں 90، مائدہ میں 90 ہے نا جی. ہاں یہاں پر فرمایا رجس من عمل الشیطان، رجس من عمل الشیطان، اور کہا فاجتنبوہ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اجتناب سے ہے نا، فاجتنبوہ. یہ پوری آیت کچھ اس طرح ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے. کہا فاجتنبوہ، اجتناب کرو، اس سے باز آ جاؤ، لعلکم تفلحون، اگر تم فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو. دس از اے پروسیس شراب کا نا، گریجولی، ہے نا جی. بس یہ جو ہے تو آج کے لیے اتنا انشاءاللہ. اسی ہاں یہ ویسے جو اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہے یہ کہیں ایگزیکٹ کہیں مینشن ایسا نہیں ہے کہ یہ پورے پروسیس میں کتنا لگا، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ گریجولی ایسا آیا ہے، اور یہ فائنلی یہ جو سورہ مائدہ میں ہاں ہوا ہے. لیکن وہ پوچھ رہے ہیں پورا ٹائم کتنا لگا، پہلی بات ہاں بس یہی ہے. تو صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.